دنیا کے سب سے امیر کنٹری میں اب کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ آئرلینڈ جو کچھ سال پہلے یورپ کا ایک بہت ہی غریب کنٹری تھا، آج امریکہ، یو کے، کویت اور ایون قطر سے بھی زیادہ امیر ہے۔ لیکن آئرلینڈ کی 70% آبادی اب آئرلینڈ میں نہیں رہنا چاہتی۔ دنیا کے سب سے امیر کنٹری کے شہری آخر اس میں کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آئرلینڈ آخر اتنا امیر ہوا کیسے۔ آج سے صرف 150 سال پہلے آئرلینڈ کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مائیں اپنے بھوکے بچوں کو سینے سے لگائے روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے گلیوں میں بھیک مانگ رہی ہوتی تھی۔ ہر طرف غریبی، بھوک، مایوسی اور موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ آئرش پوٹیٹو فیمن یا جسے دی گریٹ ہنگر بھی کہا جاتا ہے، 1845 سے 1852 کے درمیان 10 لاکھ آئرش لوگوں کی جان لے گیا۔ پورے آئرلینڈ کی 11% آبادی اس فیمن کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آج کی ڈیٹ تک آئرلینڈ کی آبادی ریکور نہیں ہو سکی۔ اسی لیے آئرلینڈ آج یورپ اور دنیا کا وہ اکیلا کنٹری ہے جس کی کرنٹ پاپولیشن 1840 کی پاپولیشن سے بہت کم ہے۔ آئرلینڈ 1922 میں برٹش امپائر کے کنٹرول سے تو آزاد ہو گیا، مگر اگلے 50 سال تک اس کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے۔ پھر 1973 میں آئرلینڈ یورپین اکنامک کمیونٹی کا ممبر بن گیا اور یہاں آئرلینڈ کو اپنے حالات بدلنے کی ایک اپرچونٹی نظر آئی۔ بیسیکلی اس کمیونٹی کا ممبر ہونے کا مطلب تھا کہ آپ سارے ممبر کنٹریز کو اپنا مال بیچ سکتے تھے اور آپ کو صرف ایک کنٹری میں ٹیکس دینا ہوگا۔ آئرلینڈ کی لیڈرشپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس لا سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آئرلینڈ نے اناؤنس کیا کہ یورپ میں بزنس کے لیے آنے والی کمپنیز آئرلینڈ میں اپنے آفیسز سیٹ اپ کر سکتی ہیں اور ان سے بہت کم ٹیکس لیا جائے گا، بلکہ الٹا گورنمنٹ انہیں سبسڈیز دے گی اور بہت ہی سستی قیمت پر آفس کے لیے زمین بھی دی جائے گی۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد بڑی بڑی کمپنیز اپنے ہیڈ آفیسز اور آپریشنز آئرلینڈ میں شفٹ کرنے لگی۔ ڈیل، مائکروسافٹ، انٹل، ڈی بیئرز اس جیسی بہت سی کمپنیز ہائی ٹیکس ریٹ سے بچنے کے لیے آئرلینڈ شفٹ ہونے لگی۔ ٹیکس فری پالیسیز، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ اور زبردست لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے آئرلینڈ میں بہت زیادہ فورن انویسٹمنٹ آنے لگی تھی۔ اتنی زیادہ کہ صرف 10 سالوں میں 1990 سے 2000 کے بیچ آئرلینڈ میں فورن انویسٹمنٹ 2.2% سے 49.2% تک چلی گئی۔ ٹیکسز کم تھے، سیلریز زیادہ تھی، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھتی گئی، لوگ پیسہ خرچتے گئے، ڈیمانڈ کریٹ ہوتی گئی اور اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی گئی۔ آئرلینڈ کی اکانومی اب سنگاپور اور ساؤتھ کوریا سے بھی تیز گرو کر رہی تھی اور اسے کیلٹک ٹائیگر کہا جانے لگا۔ 2008 کے فائنینشیل کرائسس نے آئرلینڈ کو بھی افیکٹ کیا، مگر آئرلینڈ نے اس کے جواب میں ٹیکس ریٹ بالکل زیرو کر دیا اور پھر تو جیسے آئرلینڈ کی لاٹری نکل آئی۔ گوگل اور فیس بک جیسے ٹیک جائنٹس نے بھی پروفیٹیبلٹی میکسیمائز کرنے کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹرز آئرلینڈ شفٹ کر دیے۔ پوری دنیا سے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جابز کے لیے آئرلینڈ آ رہے تھے اور آئرلینڈ یورپ کی سلیکون ویلی بن چکا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج 18 سے 24 سال کے 70% ینگ لوگ پرماننٹلی آئرلینڈ کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس کی 3 ریزنز ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آئرلینڈ ریالٹی میں اتنا امیر نہیں ہے جتنا اس کا جی ڈی پی دیکھ کر لگتا ہے۔ جی ڈی پی پر کیپٹا اصل میں کسی بھی کنٹری کی اکنامک سکسیس میجر کرنے کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ آئرلینڈ کا جی ڈی پی پر کیپٹا دیکھا جائے تو واقعی وہ دنیا میں سب سے آگے ہے، لیکن اگر ہم آئرلینڈ کے کچھ اور سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو کچھ اور ہی پکچر نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم آئرلینڈ کی اینول ایوریج سیلری دیکھیں تو وہ سارے اسکینڈینیوین کنٹریز سے کم ہے۔ آئرلینڈ میں سیلریز نیدرلینڈ، بیلجیم اور آسٹریا جیسے کنٹریز کے برابر ہے، حالانکہ ان کنٹریز کا جی ڈی پی آئرلینڈ کے آدھا بھی نہیں۔ اسی طرح اگر ہم ہاؤس ہولڈ ڈسپوزیبل انکم کا ڈیٹا دیکھیں جو یہ دکھاتا ہے کہ عام آدمی کے پاس آن ایوریج کتنی انکم بچتی ہے، تو یہاں بھی آئرلینڈ دنیا میں 17 نمبر پر ہے۔ مطلب آئرلینڈ کے سٹیٹسٹکس آپس میں میچ نہیں ہوتے۔ جی ڈی پی کے مطابق تو آئرلینڈ بہت زیادہ امیر ہے، مگر جب بات ہوتی ہے لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی تو اس میں آئرلینڈ بہت ہی نیچے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئرلینڈ کا جی ڈی پی آرٹیفیشلی انفلیٹڈ ہے، کیونکہ یہاں جتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ فورن کمپنیز کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اینڈ میں اپنا سارا پروفٹ آئرلینڈ سے باہر لے جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ کمپنی زیادہ تر فورن ورکرز کو امپلائی کرتی ہیں۔ جتنی بھی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ان میں آئرش ورکرز کی بہت ہی تھوڑی پرسنٹیج ہے۔ آئرلینڈ کے زیادہ تر لوگ ایگریکلچرل انڈسٹری یا پھر ایز اے کیشیئر، سیلز
या रिटेल असिस्टेंट या फिर माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। और जाहिर है इन तमाम फील्ड्स में सैलरीज टेक कंपनीज की सैलरी से बहुत कम होती है। आयरलैंड की जो अभी करंट एवरेज एनुअल सैलरी है, ये भी इन बाहर से आयरलैंड आने वाले टेक इंडस्ट्रीज के वर्कर की वजह से इन्फ्लेटेड है, वरना अगर सिर्फ आयरिश लोगों की एवरेज एनुअल सैलरीज ली जाएं तो ये टोटल फिगर और भी कम हो जाएगा। मतलब स्टैटिस्टिक्स और ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है और ये ऐसी चीज है जिसका शिकार बहुत से कंट्रीज हैं। जैसे इंडिया जीडीपी के मुताबिक आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मगर अगर हम जीडीपी पर कैपिटा देखें तो वो 140th नंबर पर है, विच मीन्स कि गो के इंडियन इकोनॉमी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, मगर लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे। तो जहां आयरलैंड की गवर्नमेंट पूरी दुनिया में ये दिखावा कर रही है कि वो दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है, वहीं आयरलैंड के लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत से यूरोपियन कंट्रीज से नीचे है और इसीलिए यंग आयरिश दूसरे कंट्रीज में जाना चाहते हैं। इसी तरह आयरलैंड में दूसरा सबसे बड़ा मसला हाउसिंग का है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह आयरलैंड भी बहुत जबरदस्त हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। आयरलैंड की हाउसिंग पॉलिसीज बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए वहाँ कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है और इसका नतीजा ये हुआ है कि आयरलैंड में घरों की सप्लाई डिमांड से बहुत कम है, जिसने घरों की प्राइसेस को आसमान पर पहुंचा दिया है। घरों की शॉर्टेज की वजह से हालात इतने खराब हैं कि डबलिन में सिर्फ एक रेंट वाले घर को देखने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं। इसी तरह आयरलैंड का हेल्थ केयर सिस्टम भी ओवरक्राउडेड है, क्योंकि बहुत से आयरिश डॉक्टर्स अच्छी सैलरीज के लिए बाकी यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं और बाकी रह जाने वाले डॉक्टर्स पर इतना लोड आ जाता है कि पेशेंट्स को महीनों वेटिंग लिस्ट पर रहना पड़ता है। तो ऑल इन ऑल आयरलैंड की सारी सक्सेस स्टोरी एक आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड जीडीपी फिगर पर डिपेंडेंट है और फ्यूचर में इस जीडीपी को भी बहुत बड़ी हिट पड़ सकती है जब आयरलैंड जीरो टैक्सेशन पॉलिसी रिवर्ट करेगा, बिकॉज कोई भी कंट्री लंबे अरसे तक लो टैक्सेस पर सरवाइव नहीं कर सकता। इवन अब गल्फ कंट्रीज भी टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि ऑयल बहुत जल्द लिथियम और सोडियम आयन से रिप्लेस होने वाला है। आयरलैंड टैक्सेस बढ़ाएगा तो उसका ये यूनिक एडवांटेज खत्म हो जाएगा और फिर बहुत सी फॉरेन कंपनीज वापस अपने होम कंट्रीज में चली जाएंगी और आयरलैंड की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। लॉन्ग टर्म सक्सेसेस के लिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिलाई करने से इकोनॉमिक फिगर्स तो इम्प्रूव हो सकते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर तरक्की नहीं हो सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।